وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کامیاب کون شخص ہے، سکسیز جس کو کہتے ہیں کامیابی، وکاس۔ دنیا کا ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں۔ اب اگر یہ دیکھیے کہ یہ کامیابی کا معیار، کامیابی کس کو کہتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہم اگر کسی ایسے انسان سے پوچھتے ہیں جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مسلمان، لیکن ان سے وہ الگ سمجھیے کہ ان کا ایک الگ مزاج ہے، ان سے اگر پوچھیے کہ کامیابی آپ کی نظر میں کیا ہے، اگر وہ مالدار ہوگا تو کہے گا کہ دیکھیے کامیابی ہماری نظر میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ہے اچھی سے اچھی سواری ہونی چاہیے، آپ اچھا سا اچھا لباس پہن رہے ہیں، آپ اچھا سا اچھا چپل جوتا پہن رہے ہیں، آپ جو ہے اچھا سا اچھا کھانا پینا کھا رہے ہیں، آپ جو ہے اچھا سا اچھا جو ہے گھر کے اندر جو سہولتیں ہیں وہ مہیا کر رہے ہیں، اور پیسے جو ہے آپ مہینے کے جو ہے کم سے کم 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، تو وہ اس کی نظر میں یہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں، اب اگر یہی سوال اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو تعلیم پہنچی ہے ان کا اگر مطالعہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیاب وہ شخص ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہو، اور وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا ہو، تو قرآن کے کیا کہہ رہا ہے کہ فقد، فا کا لفظ استعمال کیا ہے، فقد فاز، یہ سب سے بھاری اور اہم کامیابی ہے۔ اب جو ہے دونوں میں ذرا سوچئے گا، ایک طرف جو عیش و آرام کی جو زندگی گزار رہا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہے انگریز ہو یا غیر مذاہب کے لوگ ہو، ان سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس میں اپنی طرف سے انجوائے کرو، خوب مستی کرو۔ کون دیکھنے گا کہ مرنے کے بعد جو ہے سوال جواب ہوگا؟ کس نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو یہ آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے جس کا مزاج ہر وقت عیاشی میں گزر رہا ہو، اس کی سوچ ہمیشہ یہ کہ عیاش ہو، ہمارے پاس پیسے خوب ہوں، خوب مزے کریں، مستی کریں، تو ان کی نظر میں کامیابی یہی ہے کہ آپ کھلے مزاج کے رہیں، اسلام کے جو اسلام نے جو منع کیا جس چیز سے، اس سے آپ جو ہے بالکل اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، یعنی اپنی طرف سے جو آپ کو سمجھ میں آئے اس کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی نظر میں یہ ہے کہ کامیابی یہ ہے۔ بلکہ اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا ہو، کیا ہے؟ جہنم سے بچا کر اس کو جو ہے کہاں داخل کر دیا گیا ہو، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو فقد فاز، وہ شخص کیا ہے؟ سب لوگ سو رہے ہیں۔ وہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ کامیابی سمجھتے ہیں نا، ترقی کرنا، وکاس جس کو کہتے ہیں۔ اب اگر دنیا کے اندر ہم جو ہے دوسروں کو جو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو خوب پیسے ہیں، ہے کہ نہیں، دوسرے کو دیکھ کے جو ہے اپنے اندر خواہش پیدا کرتے، یار کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا، جس طرح قارون کے پاس خزانہ تھا، قارون کے خزانہ کو دیکھ کے لوگوں نے جو ہے منہ سے جو ہے خوب جو ہے رال ٹپکائے ہیں، کہتے تھے کہ کاش کہ میرے پاس بھی قارون کے جیسا خزانہ ہوتا۔ لیکن کیا ہوا قارون کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں ملا بیچارے کو، خزانے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اللہ نے جو ہے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ طاقت جو ہے، حکومت جس کے پاس ہے وہ انسان کامیاب ہے، تو حکومت تو فرعون کے پاس بھی تھا، فوج تھا، 13 لاکھ کے قریب اس کے پاس جو ہے لشکر تھا، فوج تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کیا ہوا؟ فرعون کو اللہ نے کہاں ڈبو دیا؟ دریائے نیل کے اندر، اور ایسا ڈبویا کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ان کی لاشوں کو جو ہے یوں ہی شیشہ کے اندر پیک کر کے رکھ دیا، اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک عبرت کی جو ہے عبرت کی بنا دیا کہ
کہ یاد رکھو کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر اپنے اوپر گھمنڈ کرے گا، تکبر کرے گا، اور وہ یہ سوچے گا کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، تو ہم کامیاب ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ ان لوگوں کی جو سوچ ہے، جو لوگ سمجھتے کہ ہمارے پاس طاقت ہو، حکومت ہو، تو یہ ان کی سوچ بالکل غلط ہے کہ نہیں؟ وہیں پر جو ہے نمرود جو تھا، وہ جو ہے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ جو ہے میں بھی جو ہے لوگوں کو مارتا ہوں، میں بھی لوگوں کو زندہ کرتا ہوں، میرے اندر بھی اتنی پاور ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو جو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے اس کو مروا کے دکھایا، کیا پتہ چلا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اور دنیا کے اندر ہمیشہ، اور آپ جو ہے بہت سارے واقعات، ایسے واقعات آج کل لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس جو ہے پیسے ہے، طاقت ہے، اچھا گھر ہے، تو یہ ہر ایک انسان کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ایک غیر مذاہب کے لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی صحابی ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے، چل رہے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک جگہ پر جہاں پر لوگ جو ہے گندگی وغیرہ پھینکتے ہیں نا، جس کو نگر نگم کہتے ہیں، گندگی وغیرہ پھینکتے ہیں، تو اس جگہ پر جو ہے ایک مرا ہوا بالکل جو ہے بکری پھینکا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کون شخص ہے جو اس بکری کو خریدے گا؟ میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، غور سے سنیے گا۔ تو تمام صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کون خریدے گا؟ اس کی تو کوئی 1 روپیہ بھی اس کی قیمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مر چکا ہے، مر کے جو ہے پورا ایک دم گندگی میں پھینکا ہوا ہے، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح یہ بکری جو یہاں پر گندگی کے ڈھیر پر رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر اس دنیا کے اندر اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پینے دیتے، فوراً چھین لیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی رکھی ہے وہ اپنے دین کے اندر، اور آگے قرآن نے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آج ہم جس کو دیکھ رہے ہیں، خوبصورتی کو، اور جو ہے بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ چند دن کی زندگی ہے، چند وقت کی، چند دن کی خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ میں سے کتنے ایسے انسان ہیں جو اپنے جوانی میں بہت خوبصورت لگتے تھے، آج ان کی 70 سال عمر ہو گئی، پورے جو ہے کمزور ہو گئے، کیا وہ ہمیشہ نوجوانی رہیں گے؟ آج جو نوجوان اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہے میک اپ بھی کر رہے ہیں آج کل نوجوان، بتائیے میک اپ کرنے کی چیز تو کسی اور کی ہے، وہ تو عورتوں کا کام ہے، عورتیں کرتی ہیں میک اپ، لیکن آج کل تو نوجوان جو ہے لڑکے سب جو ہے کچھ لوگ مرد بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی ایسے جسم سے کے اوپر جو ہے سجاوٹ کر کے کیا فائدہ ہے؟ جو جسم جو ہے مٹی کے اندر جانے کے بعد اس جسم کو ہمارے کیڑے مکوڑے سانپ وغیرہ کھا جائیں گے، اس جسم کی کیا اوقات ہے، کیا اس کی ویلیو ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اس دنیا کے اندر کامیابی اللہ تعالیٰ نے کس میں رکھی ہے؟ اپنے دین کے اندر۔ اگر ایک انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ شخص جو ہے ان کا گھر جو ہے ٹوٹا پھوٹا ہے اور جو ہے کسی پر بھی سواری کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی کے اندر دین ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے، اور اللہ کے جو احکامات ہے، جو حرام چیز ہے اس سے بچتا ہو، جو حلال ہے اس کو لیتا ہو، تو انسان سمجھیے کہ دنیا کے اندر کیسے بھی گھر میں رہ رہا ہو، اور اس کے زندگی کے اندر اگر دین ہے
تو وہ شخص کیا ہے؟ بالکل کامیاب ہے۔ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ وہیں پہ اگر دنیا کے اندر ایک انسان ہے، بہت اللہ نے ان کو مال و دولت دیا ہے، پیسے ہے، اچھی سواری کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، گھر بھی اچھا بنائے ہوا ہے، اور اگر اس کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس چیز سے اگر اپنے آپ کو نہیں روک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ہمارا آپ کو منع کیا اس سے ہم نہیں رک رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں سے ان سے اگر پابندی نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ بالکل کامیاب نہیں ہے وہ شخص دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اگر کوئی غیر مذاہب ہو، وہ اگر اس دنیا کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہو، نیکی کے والا کام کرتا ہو، غریبوں کی خدمت کرتا ہو، تو یاد رکھیے کہ اس کا حصہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں انہی لوگوں کا حصہ ہوگا جو وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو مومن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آخرت میں حصہ رکھا ہے، اس بات کو ہم اور آپ یاد رکھیں۔ جب تک ہم اپنے دلوں کے اندر جو ہے اللہ کی محبت اور ہم صحیح طریقے سے ایمان پر جب تک داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اور بالکل جو سمجھیے کہ مکمل طریقے سے ہم لوگ جب تک ایمان میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیں کامیابی ملنے والی ہے نہیں۔